مولانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے، کرم و رحمت سے یہ مبارک ساعتیں زندگی میں جمعہ کی صورت میں ہم سب اہل ایمان کو نصیب ہو رہی ہیں۔ مقصود کیا ہے کہ روح و جسم کو محبت و عشق اور قربت و ملاقات ربانی اور اس کے حبیب کے لیے ملاقات کے لیے تیار کر سکے۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ تعلیم و تربیت، علم و تعلم آج کے دور میں نفسا نفسی اور کام کاج کا عالم ایسا بڑھ چکا ہے، ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا میں، معاش میں، رزق حلال کی تقدو میں بھی وقت نہیں مل رہا کہ وہ دین کو باقاعدہ سیکھ سکے، تربیت پا سکے۔ یہ بات اللہ کو بھی علم تھی اور علم ہے، اور اس کے حبیب کو بھی علم ہے، اسی لیے اس کا اہتمام یوں فرمایا کہ اور کچھ نہیں تو 6 دنوں کے بعد ہفتے میں جمعہ کا دن جب آئے تو اللہ نے 2 فرضوں کو، 4 ظہر کی رکعتوں کو 2 فرض 2 کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ اس وقت میں مومنین اہتمام کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں اور دین سیکھ سکیں، تعلیم پا سکیں، قرآن و حدیث اور تاجدار کائنات کے منبر سے قرآن و حدیث کی بات، عقیدے کی بات، روح کی تازگی کا پیغام، دل کے زندہ رہنے کا پیغام اور بندے کا اپنے مولا سے ملاقات اور تعلق کی مضبوطی کا یہ کلام سنا جاتا رہے، جانا جاتا رہے اور پہچانا جاتا رہے، تاکہ وہ امت اپنے آپ کو یوں بیدار رکھے کہ اس کا تعلق جب اس زندگی سے منقطع ہو تو اسے محسوس ہی نہ ہو کہ میرا تعلق اپنے مولا سے کٹ گیا ہے۔ وہ اس جہاں بھی جائے تو وہاں بھی تر و تازگی پا سکے۔ اور یہ جمعہ کا اجتماع 7 دن کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اسی طریقہ کار سے جمعہ کا اجتماع پورے ہفتے کے
گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب ہفتے بعد بھی 5 نمازیں تو فرض ہیں، مگر ہفتے کے بعد جمعہ کے دن 7 دن کے بعد اکٹھے ہوں یا 6 دن کے بعد تو وقت نہ ہو، پھر ایسا وقت نہ آئے کہ ہم رب کے حضور جائیں اور اللہ کریم پوچھے میں نے جوانی دی تھی، میں نے مال دیا تھا، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، اولاد دی تھی، بتا میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور بندہ کہے مولا مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا تھا، دنیا میں گم ہو گیا، ایک دفعہ پھر بھیج دے، اب نہیں ہوگا، یہ سوال ہو گیا۔ اور اگر آگے سے جواب آیا جیسے قرآن و حدیث میں آتا ہے، اللہ کریم بھولتا نہیں ہے، مگر اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر اٹھا لے گا، فرمائے گا تم مجھے بھول گیا تھا نا، آج حشر کے میدان میں سزا کے طور پر میں نے تجھے بلا دیا، جا۔ کبھی تیرا دل نہیں پسیجا کہ تمہیں اس دنیا میں پیدا کس نے کیا؟ تم سمجھے کہ تمہاری محنت سے رزق ملتا ہے؟ محنت تمہاری ہوتی ہے، رزق ہم دیتے ہیں۔ تو میں نے ہی بلایا تھا، میں نے قرآن میں نہیں کہلوایا تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تم مارکیٹوں میں بیٹھے رہے، دکانوں پر بیٹھے رہے، گھروں میں بیٹھے رہے اور کہا کہ بس ضرورت نہیں، ہم سب سمجھے ہوئے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا جب اذان کی آواز آ جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارتیں چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا حکم ہے، رب کا حکم ہے۔ میں یہ شعور دیتا ہوں ہمیشہ اپنی گفتگو کے شروع میں یہ چیزوں کا۔ آج ہمارا معاشرہ اس شعور، اس ساری باتوں سے دور جاتا جا رہا ہے۔ آج کا مضمون ہمارا محرم سے پہلے، چونکہ سیدنا فاروق اعظم، یکم محرم سیدنا فاروق اعظم وزیر رسول، مشیر رسول، مقرب رسول، مراد رسول، دماد مولا علی المرتضی، شان اسلام، شان ایمان اور شان مصطفیٰ کا مظہر، فاروقیت کے مقام کا مظہر عتم، تاجدار فاروقیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب مزار مصطفیٰ۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں جن کا پتہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مطہرہ، عظمت منزہ، اعلیٰ و اولیٰ آپ کا حکمرانی کا انداز، 22 لاکھ سے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم، جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سرحدیں کہاں افریقہ تک، یہاں شام تک، اور یہاں مکران تک، پھر آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے اسلامی کا، سارا اسلامی سیاست کا حصہ تھا، یہ مکران کا تک قصہ ہے۔ ادھر ایران، کیسر روم کو سرنگو کیا، 1050 کے قریب شہروں کو فتح کرانے والے، مگر صاحب فقر، صاحب درد، صاحب حال، صاحب نسبت، کشتہ عشق رسول، محبت اور عشق الہیہ کے سوز و گداز کا پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تاجدار فاروقیت کا تاج
تاجدار کائنات سے عطا ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی ساتھ سے مراد یاد رکھ لیں، یہ سارے ساتھ کی وجہ سے ہی ان کو عظمت ملی، وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوں، در والے ہوں یا گھر والے ہوں، دونوں کو نسبت و عظمت ایک وجہ سے ملی، وہ ہے تاجدار کائنات کی نسبت۔ تو اگر ایمان کی جولانی ہے تو ان دونوں کی شان بیان کرتے ہوئے یاد رکھا کریں کہ اصل میں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کو عظمتیں ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ اگر ادھر کمی کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ میرے صحابہ کی شان میں کمی کی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ اور ادھر آل پاک کی مودت اور ادب میں کمی کی تو اس کا بھی جواب دینا پڑ جائے گا۔ اس لیے اعتدال کا رستہ، محبت کا رستہ، احترام کا رستہ اور ادب کا رستہ وہی ہے جو تاجدار کائنات کی بارگاہ سے اور مسلک اہل سنت والجماعہ کی صورت میں ہمیں عطا ہوا۔ تو فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، سنگت میں ہیں، معیت میں ہیں۔ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کو بھی لیا جاتا ہے، اور فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے شدت والے ہیں، سختی والے ہیں۔ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی ہیں۔ اور تراہم بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، یا کثرت سجود و عبادت سے مراد والے مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور یہ جو فرمایا اس کی رضا کے طلبگار ہے، یہ سارا گروہ ہی رب کی رضا اور قربت والا ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ حبیب یہ تیری جھوک والے ہیں، یہ تیرے آسے پاسے والے ہیں، وس دے ناسے تے وس دے ہاسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے، سن دے ہاسے تے ویکھ دے ہاسے، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ وہاں محبوب کی قربت میں سب کچھ وہ سمجھتے ہیں، ان کا سب کچھ محبوب کے ساتھ ہو گیا۔ رب نے کہا سونیا چکے یہ تیرے ساتھ ہو گئے۔ میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا ہوں مولا روم کی بارگاہ سے۔ کیا؟ اچانک ایک ذہن میں بات آ گئی کہ اتنی شانیں وہ کیسے مل گئیں؟ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک تمثیلاً حکایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں گلاب کے باغ تھا گلابوں کا، اور اس گلاب کے پودوں کے نیچے ایک کاغذ گرا ہوا تھا، تو کسی نے کاغذ کو اٹھایا تو سونگا، اس میں خوشبو گلاب تھی۔ عارف نے کلام کیا کاغذ سے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، پھر تجھ سے کلیاں بھی کلام کریں گی۔
خاموشی بھی کلام کرے گی. اس کیفیت کے اندر, اس معاملے کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ پوچھا کاغذ تجھ میں گلاب کی خوشبو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں, میں گلابوں کے دیس میں رہتا ہوں. یہاں بھی پوچھو, وہ عمر جو اسلام لانے سے قبل اپنی شہرت میں سختی کی وجہ سے لڑ جانا, بڑھ جانا, پرواہ ہی نہیں کرنی نہ اپنی نہ دوسرے کی, وہ کیا کیفیت ہوئی؟ کس نے بدل دیا عمر کو؟ اور وہ ضد جو اڑ جانے والی تھی, وہ ضد مصطفیٰ کو مان کر اڑ جانے پر کیسے مکمل ہو گئی؟ وہ جو سختی تباہ تھی وہ اسلام کے لیے کس طرح سے مثبت ہو گئی؟ فرمایا اس کی ایک ہی وجہ تھی, محبوب کی صحبت. ٹریمنگ کر دی نا, ٹریمنگ کر دی, ہائے ہائے, ٹھنڈا کر دیا, رنگ مصطفیٰ مل گیا. رب کا رنگ حبیب میں اور حبیب کا رنگ ابو بکر و عثمان و علی میں, رضوان الاجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ رنگ تھا. اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی. جب کفار حضور کو تکلیف دیتے, پریشان کرتے, آزمائش میں مبتلا کرتے, تاجدار کائنات کا دل دکھی ہوتا, دل پر بوجھ آتا, تو رب نے سورہ عصر اتاری. شروع یہاں سے کیا, قسم ہے زمانے کی. مالک زمانہ تو ہمیشہ سے ہے. کہا والعصر, قسم ہے اس زمانے کی, خاص کر سونے میرے مولا کیا وجہ ہے؟ کہا حبیبہ اس میں تو جو ہے, تیرے زمانے کی قسم کھاتا ہوں, تیرے زمانے کی, ہائے ہائے, تیری وجہ سے تیرے زمانے کی قسمیں کھاتا ہوں. رب کو کیا پڑی کہ وہ زمان و مکان کی قسمیں کھائے؟ رب نے کہا تمہیں صرف زمان و مکان نظر آتے ہیں, میرے محبوب کی نسبت نظر نہیں آتی. یہ میری محبت کا طریقہ ہے, یہ میرے محبوب کی شان ہے. وہ اگر کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ میں تلیاں لگائے اور وہاں پیدا ہو تو میں اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں. وہ جس زمانے میں آئے میں اس زمانے کی قسمیں کھاتا ہوں. اور وہ جس مقام پر ہجرت کر جائے پھر اس کی ہجرت گاہ کی قسم کھاتا ہوں. وہ جو بولے میں اس کے کلام کی قسم کھاتا ہوں. وہ عمر کی بات آئے تو اس کی عمر کی قسمیں کھاتا ہوں. مجھے کیا پڑی؟ کہا میں رب جو ہوا, عشق اس کی وجہ, محبت کی وجہ ہے کہ محبوب کی شان نظر آئے. اور فرمایا ان الانسان لفی خسر. حبیب یہ ابو جہل جیسے, ابو لہب جیسے حبیب جو تجھے پہچانتے نہیں, یہ انسان خسارے میں ہے, یہ نقصان میں ہے, یہ اپنے آپ کو گرا بیٹھے انسانیت سے. ان الانسان لفی خسر, یہ سارے نقصان والے ہیں. مگر حبیبہ انہیں دیکھ کر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ الا الذین آمنوا, ہائے ہائے, اگر دشمن ایسے ہیں, اگر اعداء ایسے ہیں, اگر مخالف ایسے ہیں تو فرمایا الا الذین آمنوا لفی خسر کے بعد مگر وہ جو ایمان لے آئے ابو بکر کی صورت میں, وہ جو ابو بکر جیسے ایمان لے کر آئے, جو تیرے میں نے غلام بنائے, جو تیری ادا پر واری واری جاتے ہیں, جو تیرے تکنے پر خود کو بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حبیب جہاں تیرا پسینہ گرے گا معطر, وہاں ہمارا خون گرے گا. جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر لمحہ پر نہیں لگاتے. اور کیا حضرت نے نقشہ کھینچا کہ الروح فدا کا فزید ہر کا یک شولہ دیگر برزن عشقا, مورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے چلا جانا. ان کا مرتبہ ہی بدل گیا. فرمایا الا الذین آمنوا, سونے تجھے ایمان والے کی صورت میں ابو بکر نہیں دیا, وعاملوا الصالحات, اور عمل صالح والے کی صورت میں عمر نہیں دے دیا. وتواصوا بالحق, حق کے ساتھ ڈٹے رہنے کی صورت میں عثمان نہیں دے دیا. وتواصوا بالصبر, اور صبر کے ساتھ ڈٹ جانے والا تجھے علی نہیں دے دیا.
سیدنا فاروق اعظم کا نعرہ لگائے نا، عظمت فاروق اعظم، عظمت فاروق اعظم، عظمت سیدنا فاروق اعظم، عبقری اسلام، عبقری پہلوان کو کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے پہلوان ہیں جنہوں نے حضور کے ایسے کنویں کو کھینچ کر ایسے اسلام کی سرزمین کو سیراب کیا کہ آج بھی اسلام پکار رہا ہے۔ کوئی دوسرا عمر نہیں مل جاتا، دوسرا عمر کوئی اور آ جائے تو بات بن جائے۔ اب کریے اسلام ہے، آپ پہلوان۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم جیسے یہ ساری باتیں وہ ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے، آپ کی شان میں 41 آیات قرآن کی آئی ہیں، تائید میں بھی شان میں بھی۔ ان میں سے ایک میں پہلی بتاتا ہوں آپ کو، سورہ انفال شریف، اور سورہ انفال شریف کی آیت نمبر 64 اور 65 یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رب نے اتاری، اور یہ بھی وہی مفہوم ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل جوئی یہ مصطفیٰ کا مضمون ہے۔ حضور کا دل جب بوجھ میں آیا تو رب نے کہا، اب یہ بھی عجب مفہوم ہے، اور میں ہمیشہ اس آیت کو حضرت جبرائیل، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے جوڑتا ہوں کہ مقام خلیلیت کیا ہے اور مقام حبیبیت کیا ہے۔ مقام خلیلیت مصطفیٰ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیلیت کا مقام یہ ہے، خلیل اسے کہتے ہیں جو یکسو ہو کر اللہ کا ہو جائے، جس کا ملجا و مأویٰ رب ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں اللہ کا سب کچھ جس کی طرف ہو، اللہ کی توجہ جس کی طرف ہو، اور یکسو اسی کی طرف ہو۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو یکسو کہہ دیا، مقصد یہ ہے کہ توجہ محبت حبیب، رضا حبیب اللہ طلب کرے کہ حبیب جو تیری رضا۔ یہ نہیں مطلب کہ جو مفہوم اور لیا جاتا ہے کہ اللہ یکسو کا مطلب آپ نے چہرہ نہ، میرا مطلوب یہ ہے کہ سب کی توجہ رب کی طرف اور رب کی توجہ مصطفیٰ کی طرف۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ علوسی نے فرمایا، وہ اچھا نقطہ ذہن میں آ گیا، فرمایا قرآن میں آیا نا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ نے ہر ایک کا قبلہ اور سمت مقرر رکھی ہے جس طرح وہ سمت کرتا ہے۔ روحوں کا قبلہ ہے، قدسیوں کا قبلہ علیحدہ ہے توجہ کا، اور فرمایا حبیب تجھ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور حبیب تیرا قبلہ کعبۃ اللہ، کعبہ ابراہیم ہے، اور حبیب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، تیری روح کا قبلہ میں ہوں، اور حبیب میرا قبلہ تو ہے، کہ سب کی توجہ میری طرف ہے، اور سونے میری توجہ تیری طرف۔ ہاں دنیا، ساری دنیا رب ول تک دی، رب تک دائی تیرے ولے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں میرے سونے، تیریاں کیا باتاں میرے حبیبہ، تیریاں کیا باتاں، واللیل دے زلف آلیا تیریاں کیا باتاں، والفجر دے مکھڑے آلیا تیریاں کیا باتاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرض کر رہا ہوں باتیں ہی ان کی ہیں، باتیں ہی ان کی ہیں۔ اب یہ سارا جو حضرت فاروق اعظم کی، تو رب نے کہا حبیب جب جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ آتش نمرود میں گرائے جانے لگے، اور وہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا آتش نہیں تھا، وہ کہتے بہت بڑا بھانبڑ تھا، ایسے جیسے حویلی کے اندر آگ لگائی جاتی ہے، اور پھینکے جانے لگے تو جبریل آ گئے، اور ایک روایت میں فرشتوں کا ذکر ہے، تو فرشتے نے آ کر پوچھا اور کہا کہ آپ حکم کریں تو اپنے پر سے آگ نہ بجھا دو،
اس مقام کے اوپر اس منظر نامے میں فرشتہ آ گیا ہے، اس سے بڑی بات کیا تھی؟ وہ بھی خلیل تھے، پوچھا خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ عرض کی خود آیا ہوں، کا ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ چلے اور کچھ نہیں تو دعائی کر دے۔ پتا تھا اختیار رکھتے ہیں، ہائے ہائے، اور اس گھر کا پرانا طریقہ ہے اختیار کو اس کی رضا پر قربان کرتے ہیں، اس گھر کا پرانا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب کو پتا ہے میں کس کی خاطر آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، اگر اسے قبول ہے تو مجھے بھی قبول ہے، جا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ادھر حبیب کی بات آئی، رب تقدہ ہی تیرے بلے، حبیب کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ حبیب وہ خلیل تھے جن کو میں نے کہا تھا، نہیں خود انہوں نے کہا تھا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور ادھر حبیب تو ہے، میں کہتا ہوں حبیب تیرے لیے تیرا اللہ خود کافی ہے، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے۔ اور حبیب وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب ان کافروں کی فکر نہ کر، یہ میں نے عمر کی صورت میں تجھے اتباع والا نہیں دے دیا مومنوں میں سے، یہ حضرت فاروق اعظم کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ یہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں، یہ ان کی شان میں رب نے آیت اتاری۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، اللہ کے بارے میں سوال پوچھا حضور کی بارگاہ سے کہ بتائیے اللہ کے بارے میں، تو انہوں نے پوچھا، رب نے آیت بنا دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو عبادی سے مراد، میرے بندے سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں، یہ ان کی شان میں رب نے قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک تمہارا مولا جبریل ہے، صالح مومنین ہیں، اور اللہ خود ہے۔ ادھر صالح مومنین میں حضرت فاروق اعظم کی شان میں رب نے بات اتاری۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر مولا علی المرتضیٰ نے بتایا، کئی آیتیں حضرت فاروق اعظم نے تخلیق پر بات کی تو فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ برکتوں والا ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ قول فاروق اعظم تھا جسے رب نے قرآن بنا کر اتار دیا، اور فرمایا حل الحق ينطق على لسان العمر، فرمایا حق عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اور فرمایا 22 مقامات قرآن مجید کے ہیں، کتنے؟ 22 مقامات جو موافقات فاروق اعظم میں رب نے قرآن اتارا ہے۔ مقام ابراہیم، حرمت شراب، پردے کے احکام، عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کے بارے میں بات، ان کی قبر اور پر کھڑا ہونے کا بیان، اسی طرح اور مقامات پر 22 مقامات پر جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے کا بیان۔ حضرت جب بدر ختم ہوا تو حضور نے مشورہ مانگا کیا کیا جائے، 70 قیدی آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھی ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، تو آپ اس طرح کیجئے کہ ان کو رہنے دیں، ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، اور یہ اتنی دیر میں نظام اسلام کو بھی قریب سے دیکھ لیں گے، ہیں تو ہمارے رشتہ دار، تو معاملات جب دیکھیں گے تو ان میں ابھی بھی اسلام شاید رائج ہو جائے اور یہ اسلام قبول کر لیں۔ یہ کیسا نظام عدل ہم نے بپا کر دیا اللہ کے حکم سے۔
یہ ان کے ذہن میں تھا، اور تاجدار کائنات کی تائید بھی صدیق اکبر کی طرف ہو گئی۔ دوسری رائے فاروق اعظم کی بالکل الٹ تھی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بلال پر ظلم یاد ہے نا، صہیب کا ظلم یاد ہے نا، ان پر کیا ظلم کیا گیا یاد ہے نا، عثمان کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے، عمار بن یاسر کی فیملی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج موقع مل گیا ہے ہر دشمن کو اس کے حوالے کریں، اور جو رشتہ دار ہے اس کو پکڑائیں وہ خود قتل کرے۔ یہ قابل ہی نہیں ہے ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا وہی رکی تو نہیں تھی نا؟ کئی ذہنوں میں ایسی آیتیں آ جاتی، وہ کہتے ہیں شاید اللہ نے اپنے حبیب کو جھڑکا ہے۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم یہ بات رب کے حبیب کے لیے رب کی طرف سے کہہ دو؟ ہے یہ ضرورت تمہاری؟ اوقات ہے تمہاری؟ کبھی محبوبوں کے علم پر بات کرتے ہو، کبھی محبوبوں کی شان پہ بات کرتے ہو۔ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کوئی بھی ہو، میں مسلک کے تاثر سے نکل کر اسلام کی بات کرتا ہوں۔ جب سے امت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ کو نزا کا، بحث و تمہیز کا اور شان میں متفرق کرنے کا عقیدہ یا اس پر کام اور بحث و مباحثہ شروع ہوا ہے، تب سے اسلام کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے۔ جو بس عقیدہ ہے ہمارا، حضور اللہ نہیں ہے، خدا نہیں، رب نہیں، معبود نہیں، اس کے سوا جتنا کچھ کہو کم ہے، حضور اس سے اعلیٰ۔ مسخا بات ختم ہو گئی۔ کیا چاہتے؟ اور رد شرک کیا ہے؟ اور توحید کیا ہے؟ توحید نامی شان رسالت کو بلند کرنے کا ہے۔ شان رسالت کے بغیر توحید نہیں مل سکتی۔ بتوں کے لیے توحید کا معنی اور ہے، مصطفیٰ والوں کے لیے اور آقا کے لیے توحید کا معنی اور ہے۔ ادھر آئے توحید اور آپ کہتے ہیں قل، حبیب آپ فرمائیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کیا پڑی اللہ کو یہ بات کہنے کی؟ اللہ فرماتا ان اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں۔ کون روک سکتا اس اللہ کو؟ آگے بات سمجھ تو آگ واپس تو جنگ بدر کے قیدیوں پر بات آئی۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، رب نے اس وقت تو آیت نازل نہ کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب مشورہ ہو رہا تھا تو تب آیت نازل کر دیتا۔ بدر کی آیت اتاری کہ کسی مومن کے نبی کے لیے یہ ان کے مطابق اور مرتبہ کے مطابق نہیں کہ وہ کافر کو تب تک ان کا خون نہ اچھی طرح بہا دے، چھوڑ نہ دے، ان کو قتل نہ کر دیں، تب تک بات نہیں بنتی۔ یہ آیت اتری تو اس آیت سے آج کئی لوگ جن کی عقل پر پردے پڑے ہیں، وہ کوئی ہو پھر کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جھڑکا ہے رب نے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تب وہی رکی نہیں تھی نا؟ حضور موجود تھے، اور تاجدار کائنات کی وہ بظاہر حیات مقدسہ بتاتی ہے کہ وہی جاری ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کیوں نہیں آیت اتار دی؟ بعد میں کیوں اتاری؟ پہلے اتار دیتا۔ اصل میں وجہ یہ ایک تھی کہ صدق کے دل والے ابو بکر بھی تھے اور صدق و اخلاص والے عمر بھی تھے۔ ابو بکر کی تائید مصطفیٰ نے کر دی اور فاروق اعظم کی تائید خدا نے کر دی۔ اب کہاں گیا جب معنی مفہوم یہ ہو جائے گا قرآن سمجھنے کا کہ محبوبوں کی شان ڈھونڈنی ہے۔ یہاں بھی آج پتہ نہیں مولا روم رحمت اللہ علیہ کی تمثیلیں کیوں یاد آ رہی۔ آپ سے پوچھا کسی نے کہ لوگ قرآن پڑھ کر محبوبوں کے شان میں نقص ڈھونڈتے ہیں اور کچھ محبوبوں کی شان میں خیر ڈھونڈتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بڑے پتے کی بات ہے، سن کے جائیں اور یاد کر لیں۔ جب کسی کی مجلس میں بیٹھے یہ والا اصول لگا لیں،
اگر اصول یہی کامیاب ہو گیا تو سمجھ لگ جائے گی. فرمایا بیٹا بات یہ ہے اصل میں جو محبوبوں کے نقش ڈھونڈتے ہیں وہ اسی طرح ہے جن کا نام ڈیمو ہے. کیا؟ ڈیمو. اور پونڈ بھیڑ کی طرح ہے کہ وہ اسی پھول پر رس چوستا ہے مگر نقش والا ہوتا ہے تو اس کا زہر بنتا ہے. اور اسی پھول سے شانوں والوں کی بات یہ ہے شہد کی مکھی بھی رس چوستی ہے مگر اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے اس لیے اس کا شہد بنتا ہے. اسی طرح محبوب پر اترنے والے کرام کی شان ایسی ہے جو نقش ڈھونڈتا ہے اس کا زہر بنتا ہے اور جو شانیں ڈھونڈتا ہے اس کے لیے شہد بنتا ہے. اب یہ زندہ باد. اب یہ آپ پر ہے. کسی کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دیکھ لیجئے گا زہر والا ہے کہ شہد والا ہے. بس اگر تو زہر والا ہوگا تو نقص والی باتیں کرے گا اور اگر شہد والا ہوگا تو محبوب کی شان کی مٹھاس والی باتیں کرے گا. جس کی محفل میں بیٹھنے سے محبوب کی محبت و عشق کی مٹھاس نہ آئے سمجھ لینا زہر والا ہے, ڈیمو والا ہے. اور پتہ اگر کسی کی مجلس میں بیٹھنے سے محبوب کی شان, محبت, اطاعت, قربت, ملاقات کا شوق پیدا ہو, ملنے کا اشتیاق پیدا ہو اور پتہ لگے کہ حضور کا دیدار پانے سے کیا ملے گا, شوق طلب ہجر اور فراق و وصل کی کیفیت آ جائیں, سمجھ لیجئے گا یہی شہد والا. بس میرا مجبوری آج مضمون ایسا چل پڑا, چلیں یہ بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی, ہیں یہ بھی ہونا چاہیے. آج فاروقی نظام کے ساتھ سخت جملے نکل گئے. آج فاروق اعظم والی بات تھی نا, یہ ان کے فیض کا کرم ملا. تو عرض کر رہا ہوں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو جنگ بدر میں آیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ آیت اتری تو یہ جھڑکی نہیں تھی بلکہ یہ تائید فاروق اعظم تھی کہ حبیبہ تیرے تو عمر کی شان یہ ہے, ابو بکر کی بات تو نے کر لی تو عمر کی بات میں کر دیتا ہوں تاکہ ان کا بھی دل جمع رہے کہ میری تائید اللہ نے کر دی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت, حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے ہیں جن پر رب خاص الہام فرماتا ہے, فرما عمر تم ان میں سے ہو. میری امت میں ایسا شخص عمر ہے, کیا مقام ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا, اور پھر آپ کا مقام عدل اور نظام عدل. 26 لاکھ مربع میل, 22 سے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم, اور اپنے گورنروں کو کیا کہتے ہیں, پہلے خود مثال بنے, خود مثال بنے جب خلیفہ بنے. اور یاد رکھیں مولا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے کہ میرے سب سے اچھے یار اور دوست عمر فاروق ہیں, ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں. آپ کے پاس ایک چادر تھی مولا علی کے پاس, وہ پرانی ہو گئی تھی, پہن کر تھوڑی سی رسی, چلے ان کے پاس رہنے والی چیز پرانی تو نہیں ہوتی نا, وہ تو تر و تازہ رہتی ہے, مگر ایک لباس تھا جو کافی پہنتے تھے, وہ چادر. لوگوں نے پوچھا یہ آپ کو چادر بڑی پسند ہے, فرمایا میرے یار نے دی ہے, عمر نے دی تھی مجھے. تو اگر دشمنیاں ہوں جو 1400 سال کے بعد ملا کو سمجھ لگی, پیٹ خوروں کو سمجھ لگی اور امت کے لڑانے والوں کو سمجھ لگی, یہ بات رب کو اور اس کے حبیب اور آل پاک اور صحابہ کو نہیں پتا تھی. اور اتنا جملہ کہوں گا, حضرت فاروق اعظم عمر نام کوئی بھی اپنے دشمنوں کا نہیں رکھتا. کربلا کے میدان میں اولاد امام حسین
پڑھ لو، اس میں عمر نام کے امام عالی مقام کے شہزادے موجود تھے یا نہیں مجھے بتا دو، میں اس سے آگے نہیں جا رہا، میں نے آپ کو جملہ بتا دیا۔ فساد کے بجائے اتحاد اور خیر کی بات قرآن سے ملے گی۔ تو عرض کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کو جب حکمرانی ملی، اب ایسا حکمران کہاں سے لائیں؟ ترستے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کوئی تمکنت اسلام کا کوئی جھنڈا ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں قحط آ گیا اور آپ نے ایک چور کو سزا دینا چاہی، ہاتھ کاٹنے کے لیے چور کو لایا گیا، پوچھا پہلے چوری کیوں کی؟ عرض کرنے لگا حضور امیر المومنین اصل میں قحط ہو گیا اور گندم نہیں مل رہی، تو اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا تھا، اپنی اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، میں نے اتنی گندم چرا لی جو حد میں آ گئی تھی، اس وجہ سے کہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ فرمایا عمر تب تک اللہ کی مقرر کردہ حد یعنی چوری کی سزا کو ساکت کرتا ہے جب تک ہر ایک کو گندم مل نہیں جاتی، اور فرمایا میں اپنے اوپر گندم حرام کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کرتا ہوں۔ اور زیتون پیتے تو پیٹ گڑگڑاتا، کہتے ایسے تھپکی مارتے پیٹ پر، کہتے اور گڑگڑا، تب تک نہیں ملے گا جب تک حضور کی امتی کو مل نہیں جائے گا۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ آؤ، یہ حضرت فاروق اعظم کا قول ہے، اور جو اس کا استہزاء اڑاتا ہے وہ سن لے، اس کا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جب آپ نے فرمایا اگر وہ جو دریا ہے دریائے فرات اس کے کنارے کو چھپایا اور جانور پیاسا اور بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اپنے رب کے ہاں اس کا بھی جواب دے ہوگا۔ بس میں اتنا جملہ کہوں گا، یہاں کتنوں کے بچے، ماؤں کے بیٹے، بیویوں کے سہاگ بغیر کسی وجہ کے قتل ہو جاتے ہیں، بھوک پیاس ساری چیزیں۔ تو اگر کسی کو رب مرتبہ دیتا ہے تو اس کی پوچھ گیچھ بھی ویسی ہوگی، وہ کوئی ہو، وہ سوچ لے۔ اگر تو اپنا حشر فاروقیوں میں کروانا ہے تو اپنے اعمال ان جیسے کر لو، اور اگر اپنا حشر فاروقیوں کے الٹ والوں میں، شیطانوں میں اور فرعونوں میں کروانا ہے تو اپنا حال پھر ویسا کر لو، دیکھ لو پھر حال کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم ایسے لے کے دیتے بدلہ۔ اختتام کرتے ہوئے میں کیا کروں، مجبوری ہے، وقت ہو گیا بالکل ختم۔ ایک واقعہ بتا کر، صحابی رسول تھے اور اسلام لانے سے پہلے چرواہے تھے، اسلام نے عزت بخشی، فاروق اعظم کے دور میں گورنر لگ گئے ایک شہر کے۔ آپ نے فرمایا ہوا تھا خبردار کوئی دربان کھڑا نہ ہو تم میں اور عوام میں، گھوڑے پر سواری نہیں کرنی، کوئی پردہ بھی نہیں لگنا چاہیے تمہارے دفتر کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ سن لو، تو پتہ لگا کہ وہ دربان بھی رکھا ہوا ہے، ٹیک بھی لگاتے ہیں، گھوڑے پر سواری بھی کرتے ہیں، اور ایسا سارا جو کہا تھا اس کے الٹ۔ پہلے تصدیق کے لیے بندہ بھیجا، تصدیق کی گئی، ویسا ہی ہے۔ حج کے موقع پر ملاقات کے لیے آئے، پوچھا بھائی بتاؤ اپنی اپنی باتیں، سب نے شکایتیں لگائیں۔ سن کر ان گورنر کو بلایا، کہا ادھر آؤ، آج سے گورنری تمہیں معزول کرتا ہوں، جاؤ تم جا کر فلاں کھیت میں بکریاں چرایا کرو، چلو۔ انہوں نے کہا حضور یہ ظلم تو نہ کرے، میری بھی کوئی عزت ہے۔ کہ تمہاری عزت اسلام کی وجہ سے تھی، تم بکریاں چرانے والے تھے، تمہارا گھرانہ، تمہارا باپ، تمہارا دادا سارے بکریاں چرانے والے، لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، اس کے کرائے سے زندگی گزارتے تھے۔ آج تمہیں اسلام نے عزت دی
تم اس عزت کے پروٹوکول کے نام پر حضور کی امت پر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو. میں یہ پسند نہیں کرتا. یہ تھا نظام احتساب عمر. اللہ ہم سب کو کوئی پھر حضرت فاروق اعظم کا غلام عطا کرے، خیر فرمائے، اور ہمیں بھی اس پر اکٹھا کرے. وما علیہ الا البلاغ المبین.